بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ 17 رمضان المبارک معرکہ حق و باطل کے اعتبار سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور 17 رمضان المبارک معرکہ حق و باطل کا ایک واضح نشان بھی ہے۔ یہ بات بھی کسی پر بالکل مخفی نہیں ہے۔ نیز 17 رمضان المبارک کو اہل ایمان کے ایمان کی طاقت اور روحانی طاقت کا بھی درس اجاگر کیا جاتا ہے، اور دلوں میں یہ درس دوبارہ سے جاگتا ہے۔ جی ہاں، غزوہ بدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثار ساتھی ٹوٹل 313 مسلمان، جن میں سے ٹوٹل 60 جوان اور باقی بوڑھے بچے عورتیں یہ سب ملا کر ٹوٹل 313 مسلمان بنتے ہیں، اور 8 گھوڑے اور کچھ اونٹ اور اسی طریقے سے کچھ خچر اور تلواریں بھی سب کے پاس گنی چنی، اور بعض جانثاران رسول تو ایسے جن کے پاس صرف ہاتھ میں عصا اٹھایا یا کسی درخت کی کوئی شاخ ہے، اور بعض عشاقان رسول جانثاران رسول تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف چھڑی بھی نہیں ہے۔ کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے غزوہ بدر کو جاتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری تعداد بھی اتنی نہیں ہے، تمہارے پاس لڑنے والے جوانوں کی تعداد بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس تیر ہیں، نہ برچیاں ہیں، نہ خنجر ہیں، نہ بھالے ہیں، تو پھر تم کس آسرے پر لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھے مبارک پر کالی چادر مبارک اوڑھے ہوئے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یک زبان ہو کر جو کہا، وفی جالندری نے اس کا ترجمہ کیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ 17 رمضان المبارک صحابہ کرام کے اس عقیدے کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں۔ آپ کے کہنے پر فرشتے بھی آئیں گے، آپ کے حکم پر فرشتے جنگ بھی کریں گے، آپ کے حکم پر فرشتے مسلمانوں کا ساتھ بھی دیں گے، اور آپ ہی کی مرضی سے رضا اللہ کی شامل ہوگی، لیکن آپ ہی کی مرضی سے اللہ تعالی ہمیں جنگ میں فتح بھی عطا فرمائے گا۔ میں یہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غزوہ بدر کو بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ازر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اہل سنہ کے ہاں جو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی اخبار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، سیاہ ستہ پڑھیے، دیگر آپ احادیث کی کتب پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کا نقشہ غزوہ بدر کے ہونے سے پہلے ہی بتا دیا، فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں ہوگا، فلاں کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں کو اٹھا کے یہاں کنویں میں پھینکا جائے گا۔ بلکہ اگر آپ دیگر جگہوں کا، دیگر غزوات کا مطالعہ کریں تو تقریباً ہر غزوے کے ہونے سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کا نقشہ بتا دیا کرتے تھے۔ یہاں پر صرف ایک علمی لطیفہ سنا کر بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میرے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں میں نہیں پہچانوں گا، اور وہ فلاں جگہ پر مجھے ملیں گے اور میری ان سے یہ باتیں ہوں گی۔ المختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب، اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے۔ تو میں نے اس شخص سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، میں نے کہا بندہ خدا، بات کب کی ہے؟ کہا جی بات تو روز قیامت کی ہے۔ تو میں نے کہا بتا کون رہا ہے؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بات قیامت کی ہے اور بتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی رہے، تو یہ کیا علم غیب نہیں ہے؟
تو بہرحال آپ غزوہ بدر کو اور دیگر غزوات کو اہل سنت کے عقائد کے اعتبار سے دیکھیے تو تمام اہل سنت کے عقائد ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کے شہداء کے لیے اصالہ ثواب بھی کیجیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا تو یہ معمول رہا ہے کہ شہدائے غزوہ بدر کے نام لے کر ان کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور پھر شرکائے غزوہ بدر کے نام کی بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔